پنجاب کی جماعت دینے والی سردی میں جنوری کی وہ رات عجیب حد تک خاموش تھی۔ بارش ایسے برس رہی تھی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ ضلع پاک پتن کے مضافات میں واقع وہ پرانی سڑک جو کھیتوں اور سنسان درختوں کے بیچ سے گزرتی ہے، اس رات اور بھی ویران لگ رہی تھی۔ اسی سڑک پر رات گئے ایک نوجوان عمران موٹر سائیکل پر گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ لاہور میں مزدوری کرتا تھا اور ہفتے بعد اپنے گاؤں آیا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس نے واپسی میں دیر کر دی۔ اس کی ماں نے جاتے وقت کہا تھا، بیٹا اندھیری رات اور سردیوں کی بارش میں دیر نہ کرنا، یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ مگر عمران نے بات ہنسی میں ٹال دی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس رات وہی راستہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بننے والا ہے۔ بارش تیز ہونے لگی تو عمران نے رفتار کم کر دی۔ ہیلمٹ کے شیشے پر پانی کی بوندیں اس کی نظر دھندلا رہی تھیں۔ اچانک اس نے سڑک کے کنارے نیم کے ایک پرانے درخت کے نیچے کسی کو کھڑا دیکھا۔ بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے صاف نظر آیا کہ سفید کپڑوں میں لپٹی ایک عورت کھڑی ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو بارش میں پھنس گیا ہے۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں یہ عام بات تھی۔ عمران نے ہمت کر کے آواز دی، بی بی خیریت ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف بارش کی آواز اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی ہلکی سی آواز۔ وہ قریب گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے، ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا مگر چہرہ اب بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ عورت بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ عمران کے ہاتھ کانپ کے اس نے پوچھا، کہاں رہتی ہیں آپ؟ عورت نے کوئی سمت نہیں بتائی، بس اتنا کہا، یہی راستہ ہے۔ بارش اب موسلا دھار ہو چکی تھی۔ عمران کے دل میں خوف اور ہمدردی کی عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ اس نے سوچا اسے چھوڑ دینا غلط ہوگا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور کہا، آ جائیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے ہی عورت نے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے قدم اٹھایا، عمران نے محسوس کیا کہ اس کے وجود میں ایک عجیب سی نمی اور سردی اٹھ رہی ہے، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز تھی۔ موٹر سائیکل چل پڑی مگر چند سیکنڈ بعد عمران کو لگا جیسے موٹر سائیکل کا وزن غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ انجن گھٹنے لگا اور ہیڈ لائٹ کی روشنی بھی کمزور ہونے لگی۔ بارش کی آواز اب کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ عمران نے پیچھے دیکھنے کی ہمت کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سیٹ خالی تھی لیکن اس کے کندھوں پر کسی کے ہاتھوں کا ٹھنڈا دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اچانک موٹر سائیکل جھٹکے سے رک گئی۔ سامنے وہی پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک عورت برسوں پہلے جان سے گئی تھی۔ عمران کے کانوں میں ایک دردناک چیخ گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ عمران کو جب ہوش آیا تو وہ کیچڑ میں گرا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل ایک طرف پڑی تھی، کنواں بالکل خاموش تھا۔ عمران لڑکھڑاتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا مگر اس سے فوراً احساس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سڑکیں خشک تھیں، ہوا میں بارش کی وہ بو نہیں تھی جو چند لمحے پہلے اس کے ارد گرد تھی۔ اس نے گھبرا کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ عمران نے لرزتی آواز میں کہا، ماں میں آ گیا ہوں۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اجنبی تم کون ہو اور اتنی رات کو کیوں ادھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ گھر کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے، آواز بھی وہی ہے۔ پھر اس بوڑھے نے الماری سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں 15 سال پرانے اخبار کا ایک تراشا تھا جس میں ایک نوجوان لڑکے کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا تھا، نام عمران، تلاش گمشدہ۔ تصویر کے نیچے تاریخ بھی لکھی تھی، 26 جنوری 1989۔ عمران نے چیخ کر کہا، میں تو یہی عمران ہوں، میں ابھی اسی رات آیا ہوں۔ بارش ہو رہی تھی اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ بوڑھے آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور بولا، بیٹا یہاں تو کئی ہفتوں سے بارش نہیں ہوئی، وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے مگر تم 15 سال پیچھے رہ گئی۔ عمران نے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کا عکس آہستہ آہستہ دھندلا ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے مٹا رہا ہو۔ اسی لمحے اس کے کان میں وہی آواز آئی، لگتا ہے تم بھی گھر پہنچ گئے۔ یقیناً یہ اسی عورت کی آواز تھی۔ چراغ بجھ گیا اور تب سے جب بھی سردیوں کی رات اس سڑک پر بارش ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ نیم کے درخت کے نیچے اب صرف وہ عورت نہیں کھڑی ہوتی بلکہ ایک نوجوان بھی ہوتا ہے جس کا چہرہ ہر سال تھوڑا اور مٹ جاتا ہے۔